بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ 5 رکن اسلام دے تے چیما فریدا ٹوک جے لبدا نہیں چیما تے پنجے جاندے مک۔ اس کی تفصیل کوشش ہے کہ اسلام کے 5 رکن بیان کیے جاتے ہیں، لیکن اے فریدا ایک چھٹا رکن بھی ہے اور وہ ہے روٹی۔ اگر چھٹا نہ ملے تو باقی 5 ہی جاتے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں موجودن کے قریب ایک ملا رہتے تھے جنہیں اپنے زہر علم پر بہت ناز تھا۔ اکثر بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں اپنے عملیت کے قصے سناتے جنہیں آپ بے حد دلچسپی سے سنا کرتے۔ لوگوں کو ملا صاحب کا انداز برا لگتا لیکن وہ اتنا میں خاموش رہتے۔ ایک بار آپ نے پوچھا مولانا اسلام کے کتنے رکن ہیں؟ مولا صاحب بولے شیخ آپ نہیں جانتے؟ اس کا جواب تو کوئی عام مسلمان بھی جانتا ہوگا۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں تو عید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ آپ مسکرائے اور فرمایا مولانا میں نے تو سنا اسلام کا چھٹا رکن بھی ہے اور وہ ہے بے روٹی۔ مولا صاحب ایک دم بھڑک اٹھے، استغفر اللہ، آپ نے بالکل غلط فرمایا۔ اپنے تحمل سے فرمایا لیکن میں نے تو متعبر اہل علم سے سنا ہے۔ مولا صاحب اٹھ کھڑے ہوئے اور قرآن کریم کی وہ ایت تلاوت کی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، نصیحت کرنے کے بعد ظالم قوم کے پاس مت بیٹھ لہٰذا میں چلتا ہوں۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ بھی کھڑے ہو گئے، محبت سے مولا صاحب کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا مولانا اختلاف رائے اپنی جگہ لیکن ہم سے ناراض ہو کر نہ جا۔ لیکن مولا صاحب نے اپنا ہاتھ چڑھایا اور غضبناک ہو کر چل دیے۔ مولا صاحب اس کے بعد حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ حج کی سعادت حاصل کی، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں 7 سال قیام کیا اور پھر وطن واپسی کے لیے روانہ ہوئے۔ اچانک سمندر میں سخت طوفان آیا اور مولا صاحب سختے میں تیرتے ہوئے کسی جزیرے تک پہنچے۔ جزیرہ دیکھا تو نہ پانی، نہ درخت، نہ گھاس۔ 3 دن بھوکے پیاسے ایک غار میں بیٹھے دعا کرتے رہے کہ اے پالنے والے اس عذاب سے نکال۔ 3 دن بعد کہیں سے ایک شخص آیا اور آواز لگائی کہ روٹی خرید لو۔ مولا صاحب نے اسے بلایا اور اپنی دکھ کی داستان سنائی۔ وہ بولا میرے پاس روٹی بھی ہے اور پانی بھی۔ مولا صاحب نے بے بسی سے کہا بھائی میرے پاس 1 پیسہ تک نہیں ہے۔ پھر پوچھا کیا تم مسلمان ہو؟ وہ بولا الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ مولا صاحب نے فوراً بھوکوں کو کھانا کھلانے کی روایت بیان کرنا شروع کر دی۔ وہ بولا میں بھوکوں کو کھانا کھلانے کے ثواب سے واقف ہوں لیکن رزق حلال کمانے کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ مولا صاحب نے اسے اپنی نماز، روزے، زکوٰۃ اور 7 حجوں سے معروف کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ آخر بولا چلیے میں آپ پر رحم کھاتا ہوں، اپنے 7 حجوں کا ثواب مجھے دے دیں، میں آپ کو روٹی کھلا دیتا ہوں۔ مولا صاحب نے پوچھا زبانی ثواب دینے سے کیا ہوگا؟ لہذا بولے چلو 7 حجوں کا ثواب تمہیں دے دیا۔ مولا صاحب نے روٹی کھائی تو جان میں جان آئی۔ اس سے پوچھا تم کہاں رہتے ہو؟ قریب کوئی آبادی ہے کیا؟ لیکن اس نے برتن اٹھایا اور غار سے نکل کر مولا صاحب نے اس کا پیچھا کرنے کی کوشش کی لیکن وہ پہاڑوں سے غائب ہو گیا۔ 3 دن بعد جب مولا صاحب کی حالت خراب ہونے لگی تو کہیں سے پھر نمودار ہوا اور اس بار مولا صاحب کے روزوں کا ثواب لے کر چلتا پھرنا۔ 3 دن بعد نماز اور پھر 3 دن بعد بعض اوقات کا ثواب بھی اس نے لے لیا۔ اگلے 3 دن گزر گئے لیکن جب مولا صاحب رونے لگے اب میرے پاس تو کچھ باقی نہیں رہا۔ وہ بولا آج آپ بس اتنا کریں کہ مجھے تمام ثواب توریلی طور پر دے دیں۔ مولا صاحب نے کاغذ پر لکھ کر دے دیا کہ میں اپنی تمام عمر کی نمازیں، روزے، زکوٰۃ اور حج اس شخص کے ہاتھ روٹی کے بدلے فروخت کی اور نیچے اپنے دستخط کر دیے۔ روٹی کھاتے ہوئے سوچا کہ 3 دن بعد گزارا کیسے ہوگا، اس لیے آج اس کا پیچھا ضرور کرنا ہے۔ مولا صاحب نے کافی دور تک اس کا پیچھا کیا لیکن آگے جا کر وہ پھر غائب ہو گیا۔ سمندر سامنے تھا۔ مولا صاحب ذرا سانس بحال کرنے کے لیے بیٹھے، اتفاق سے اسی وقت ایک جہاز قریب سے گزر رہا تھا۔ مولا صاحب نے اپنی قمیض اتار کر دیوانہ وار ہوا میں لگائی۔ جہاز والوں کی نظر ان پر پڑی اور انہوں نے کشتی بھیج دی۔ خدا کی قدرت جیب ہندوستانی حاجیوں کا ایجاد تھا لہذا انہوں نے مولا صاحب کی خوب خدمت کی اور وہ بخیر عافیت اپنے گھر پہنچ گئے۔ کچھ دن بعد اپنی عبادت ریاضت کا حال سنانے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ پہنچے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو کر استقبال کیا اور فرمایا مولا صاحب بہت عرصے بعد تشریف لائے۔ مولا صاحب خشک لہجے میں بولے یہاں ہوتا تو آتا، میں حج کرنے گیا تھا، 7 سال تک مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں قیام کیا،
حرمین شریفین اور مسجد نبوی میں نمازیں ادا کرنے کی سعادت حاصل کی۔ آپ نے خوش مزاجی سے فرمایا آپ واقعی خوش قسمت ہیں، اب تو آپ ہم سے ناراض نہیں، 7 سال پہلے آپ ہم سے ایک چھوٹی سی بات پر ناراض ہو کر گئے تھے۔ ملا صاحب بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے عاجزی سے اور مغرور ہو گیا اور بولے مجھے تو کوئی یاد نہیں، آپ یاد دلاتے ہیں تو شاید یاد آ جائے۔ آپ نے فرمایا میں نے عرض کیا تھا اسلام کا چھٹا رکن روٹی ہے اور آپ ہمیں ظالم قرار دے کر چلے گئے تھے، پھر بھی ہم آپ کی یاد کرتے رہے۔ ملا صاحب تندی انداز میں ہنسے اور بولے درویش اپنی کام علمی کی بحث اکثر ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ اسلام کا کوئی چھٹا رکن نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میں کام علم ہوں، لیکن میں نے یہ بات لکھی ہوئی دیکھی ہے۔ پھر آپ نے حاضرین سے فرمایا میں کوئی دیر تنہائی چاہتا ہوں۔ تنہائی میں آپ نے کتاب ملا صاحب کے حوالے کی، انہوں نے کتاب کھولی تو ایک صفحے پر وہی تحریر ملی۔ ملا صاحب چند لمحے حیرت سے سکوت کے عالم میں بیٹھے رہے، پھر آپ کے قدم میں گر پڑے اور بولے شیخ میں نے آپ پر ظلم کیا۔ آپ نے محبت سے فرمایا مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، پرانا ایک معمولی اختلاف تھا جو آج دور ہو گیا ہے۔ پھر ملا صاحب آپ کے مرید ہو گئے۔ مرید ہونے کے بعد کسی نے انہیں بات کرتے نہیں دیکھا، جب تک زندہ رہے ہر وقت روتے رہے۔ جزاک اللہ۔